کام کام اور کام. اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ اسی فلسفے پر کاربند رہے. تو آئیے آج کے اس لیکچر میں ہم بھی آپ کو کچھ کام اور افعال سے متعلق رہنمائی دیں گے. لیکن وہ کام اور افعال کون سے ہیں؟ وہ کام اور افعال وہ ہیں جو ایک فارمیسی کے اندر، فارمیسی کے پروفیشن کے اندر آپ سر انجام دیں گے. ان کام اور افعال کے متعلق آج ہم سٹڈی کریں گے کہ فارمیسی اور میڈیکل سٹور کے اندر ایسے کون سے امور یا افعال ہیں. تھوڑا سا میں اس ٹرمز کو ایزی کرتا ہوں، سلیس زبان میں تبدیل کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو سکے. دا ورڈ امور یا افعال کا مطلب ہوتا ہے کام. تو ایسے کون سے کام ہیں؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پرسکرپشن یعنی نسخہ ملے گا تو اس دوا ساز جو ہوگا اس کو دے دینا ہے. ایک اسسٹنٹ فارماسسٹ کو جب بھی وہ ملے گا تو اگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ایک دوا ساز کو ہینڈ اوور کر دے گا. تو اس میں ایک چیز بڑی نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ جس شخص نے اس پرسکرپشن کو لکھا ہے اس کے دستخط کو باغور مطالعہ کرنا ہے. باغور کا مطلب ہوتا ہے غور سے. آپ نے غور سے اسے دیکھنا ہے کہ کیا وہ دستخط ڈاکٹر کے ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ عمومی طور پہ فارمیسیز اور میڈیکل سٹور کے اندر ان کے قریبی تعلق والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہی پرسکرپشن ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کیس میں آپ نے ڈاکٹر کی دستخط خصوصی طور پہ آپ نے غور سے اس کا مطالعہ کرنا ہے کہ آیا وہ ہیں یا نہیں ہے. کیونکہ یہ کن عمومی طور پہ تو یہ نہیں دیکھا جاتا دستخط وغیرہ، لیکن یہ کس معاملات میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں؟ جب وہ ادویات ہوں نشے کی، یا پھر جب وہ خواب آور ادویات ہوں. نشے کی میڈیسن کو ہم کہتے ہیں ایڈکٹڈ ڈرگس، نشہ آور ادویات. خواب آور ادویات وہ ہوتی ہیں جنہیں کھانے سے نیند آتی ہے، جنہیں ہم سلیپنگ پلز کہتے ہیں. سلیپنگ ڈرگس. تو اس سلسلے میں آپ نے طبیب کے دستخط کو شناخت کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ اگر طبیب کے جو دستخط ہیں وہ عمومی طور پہ اسے پائریسی کر لیا جاتا ہے، اسے چرا لیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی جو نشہ آور ادویات ہیں، خواب آور ادویات، تو وہ ان کا مس یوز ہوتا ہے، اور وہ بار بار لوگ اس پرسکرپشن کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایک بات تو یہ ہے کہ ان نشہ آور ادویات پر آپ نے ڈیٹ بھی چیک کرنی ہے، کیونکہ سلیپنگ پلز ایک خاص ڈیوریشن کے لیے دی جاتی ہیں. تو اس ڈیوریشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو نشہ آور ادویات ہیں کیا وہ اگر 15 ڈیز کے لیے پرسکرائب ہوئی ہیں تو آپ نے ان 15 ڈیز کے اندر وہ جو پرسکرپشن ہے اس کی ڈیٹ صحیح طریقے سے دیکھ لینی ہے کہ یہ تو 15 ڈیز کے لیے پرسکرائب ہوئی تھی، تو کیا 15 ڈیز پورے ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں. تو تبھی آپ نے اس کی ریفلنگ اگر نہیں ہوئی ہے اس پرسکرپشن کی تو آپ نے ڈسپینس روک دینی ہے. تو اسی لیے چونکہ ان ادویات کا بہت زیادہ معاشرے کے اندر مس یوز کیا جاتا ہے، تو آپ نے جو طبیب ہے، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، تو جو ڈاکٹر ہوگا اس کے دستخط آپ نے شناخت کرنے ہیں، دیکھنے ہیں، پہچاننے ہیں. اب یہ تو آپ نے کر لیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی وہ افعال ہیں، وہ کام ہیں جو پوری ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. ان کو خوبصورت سے باکس میں میں نے آپ کے لیے سجایا ہے. تو اسے اسی خوبصورتی کے ساتھ اپنے دل کی اتھاگ گہرائیوں سے اور دل کے ہر خانے میں سجا دینا ہے، اور ذہن کے ہر آخری خلیے میں بھی اسے اتار دینا ہے. تو اس میں پہلی جو
آپ نے کام سر انجام دینا ہے وہ اس کی پرائس لسٹ ہے. دوسری ہے اس کی لیبلنگ. تیسری ہے کہ گوند کے جو کاغذ ہیں ان کی. چوتھا ہے چپکانا کاغذ ورق کو. نسخہ جات کی حفاظت کرنا. نسخہ جات کی فلم تیار کرنا. اور پھر نسخہ جات کا مستقل اپنے پاس تیاری کا محکمہ، اسے محفوظ کرنے کا محکمہ. یہ ہم 1 by 1 انشاءاللہ آج سیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے جو ہے وہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو پہلی جو چیز ہے وہ لیبلنگ ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس لیبلنگ کو نامزدگی. تو آپ سب کو پتا ہے کہ جو بھی فارمیسی سے جو بھی چیز آپ ڈسپینس کر رہے ہیں، میڈیکل اسٹور سے جو بھی چیز آپ ڈسپینس کر رہے ہیں، تو وہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ پہلے سے ہی بنی بنائی میڈیسن ہے، اس کے اوپر تو پہلے سے ہی لیبل لگا ہوگا. لیکن دوسری وہ میڈیسن بھی ہے جو کہ آپ نے اس کو پریپیئر کیا ہے، آپ نے اس محلول کو تیار کیا ہے، تو اس کے باہر لیبلنگ کا ہونا ضروری ہے. اور جس چیز کے اوپر بھی لیبلنگ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. اور اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو بھی دوا ہے وہ ڈبے کے اندر بند ہو، اور بند ہونے کے بعد اس لیبل کے اوپر اس کا فوراً نام لکھ دینا ہے. اچھا، بقول کسی گمنام شاعر کے کہ زندگی رنگوں سے ہے، ہر رنگ تم سے ہی وابستہ ہے. تو ایک فارماسسٹ اور اسسٹنٹ فارماسسٹ کی زندگی کا رنگ میڈیسن سے وابستہ ہوتا ہے. تو اس کی زندگیوں کے ہر افعال اور کام میں میڈیسن رچ بس جاتی ہے. تو آرٹ سکلز، آرٹ کی جو دنیا ہے اس کے اندر بھی وہ بڑا ماہر اور ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. تو اب لیبلنگ جو کرنی ہے تو وہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے، اس کا آرٹ بنانا ہے. لیکن اس میں کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے کہ کیسا کاغذ ہونا چاہیے، اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، اور اس کی ڈیزائننگ کیسی ہونی چاہیے. اچھی سی اچھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی اصول مرتب نہیں ہوئے. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے لیبلنگ کر دی تو اس کی لیبلنگ کے لیے کوئی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ہمارے پاس اصول نہیں ہے. وہ آپ کا اپنا آرٹ ہے، وہ آپ کی زندگی میں رنگ ہیں، جن رنگوں کو آپ لیبلنگ کے اندر بکھیر دیتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا ایک آرٹ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں. اچھا، اب لیبلنگ تو ہم نے کر دی. لیبلنگ کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ کاغذ کی چوائس ہوتی ہے، یعنی لیبل ہم کیسا لگائیں. تو لیبل جو ہیں آج کل تو زیادہ تر ایسے لیبل آ رہے ہیں جس کی دو سائڈیں ہوتی ہیں. جیسے یہ یلو کلر کا لیبل ہے ہمارے پاس، تو اس میں اگر آپ دیکھو تو اس کی دو سائڈیں ہیں. تو ایک سائڈوں پر عمومی طور پہ پہلے سے ہی گوند لگی ہوتی ہے، تو آپ نے وہ سمپلی جو ہے وہ تھوڑا سا اسے ویٹ کرنا ہوتا ہے. ویٹ کرنے کے بعد اسے بوتل کے ساتھ چپکا دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک میتھڈ ہے جو آج کل تو آپ کو لیبل بنانے کی خصوصی طور پہ اس کو کوئی ڈیزائن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی پہلے سے ہی بنا بنایا ہوتا ہے. تو آپ نے عمومی طور پہ جو ہے وہ مطلب گوند والا لیبل استعمال ہوتا ہے، گم سٹک اس میں پہلے سے ہی لگی ہوتی ہے. لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ والے جو لیبل ہوتے ہیں یہ گرم مرطوب ابو ہوا جہاں پر ہوتی ہے، میں اس کو تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں کہ گرم مرطوب ابو ہوا سے مراد ہم کیا لیتے ہیں. خصوصی طور پہ آبو ہوا جہاں خشک ہے، یعنی جہاں اتنی ہوا میں نمی نہیں ہے. آبو ہوا کہتے ہیں کسی علاقے کی ہوا کو لے لیں. ویسے آبو ہوا کی تو کمپلیٹ تعریف یہ ہے کہ کسی علاقے میں لمبے عرصے کا جو موسم ہوتا ہے اسے آبو ہوا کہتے ہیں. یعنی اگر وہ تھوڑا گرم ہے تو یا پھر دوسرا خشک موسم ہے تو وہاں تو یہ لیبل چل جاتا ہے. لیکن مرطوب آبو ہوا، مرطوب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسے ہم تھوڑا سا آسان کیے دیتے ہیں. تو مرطوب کا مطلب ہوتا ہے نمی یا نم سے نکلا ہے.
نم آبو ہوا، یعنی آپ کی جو ایئر ہے اس ایریے کی، اگر اس میں ہوا کے اندر پانی کی مقدار، نمی کی مقدار زیادہ ہے تو وہ کاغذ جو چپک جاتے ہیں، گوند والے جو کاغذ ہوتے ہیں وہ آپس میں چپک جاتے ہیں، تو وہ صحیح طریقے سے آپ لیبل نہیں کر سکتے، اسے صحیح طریقے سے لیبلنگ کو پیسٹ نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں آپ نے، صورت حال سے آپ نے کیسے نبرد آزما ہونا ہے؟ تو اس صورت حال میں آپ کو اپنا لیبل خود سے ڈیزائن کرنا ہوگا، یعنی گوند والے لیبل، گم سٹک والے لیبل وہاں نہیں چل سکتے. تو آپ نے اس چیز کا تھوڑا سا کیئر کرنی ہے، خیال کرنا ہے. تو اب ہم نے لیبل بھی بنا لیا، اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اس کو چپکانا ہے. اب چپکانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ گم سٹک کو ہم نے جو چپکانی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے سے بنے ہوئے مارکیٹ کے اندر جن کی کاغذ کے پیچھے پہلے سے ہی گم سٹک لگی ہوتی ہے ان کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسائل کا انبار تب آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے جب اس کاغذ کے پیچھے آپ نے خود سے گوند چپکانی ہوتی ہے. تو اس کو چپکاتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پیچھے جب گوند اس کے پیچھے لگا دی ہے، گم لگا دی ہے، تو لکھے ہوئے حصے پر جس پر آپ نے مطلب اس میڈیسن کا نام لکھا ہے، اس کو ہاتھائے تحریر میں لایا ہے، اس کے اوپر آپ کا ہاتھ نہ لگے، وہ خشک ہی رہے وہ جگہ، کیونکہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ تو پہلے ہی گم لگی ہوئی ہے، پہلے ہی گوند لگی ہوئی ہے. وہ جب آپ تحریر والے حصے پر رکھیں گے وہ ہاتھ، تو ایک تو وہ خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، دوسرا اس سے جو انک ہے وہ پھیل جائے گی اور آپ کی جو لیبل ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ڈبے پر یا ٹین کا ڈبہ یا بوتل جس پر آپ وہ لیبل چپکا رہے ہیں، وہاں پر جس جگہ پر آپ نے لیبل کے اوپر اس میڈیسن کا نام لکھا ہے، اس لیبل کے اوپر آپ کا ہاتھ نہ آئے، بلکہ کارنر پہ رکھ کے ایسے رکھ کے اسے پیسٹ کر دینا ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اگر آپ کا ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے آپ ہاتھ رکھ کے آپ اسے پریس کریں گے تبھی تو وہ اچھے طریقے سے چپکے گا. تو اس صورت حال سے آپ کیسے نبرد آزما ہوں گے؟ اس صورت حال سے آپ نے یہ نبرد آزما ہونے کا طریقہ یہ ہے، اس کے اوپر ایک دوسرا ٹکڑا رکھیں کاغذ کا اور پھر اسے آہستگی سے دبا دیں. یعنی یہ ایک میرے پاس لیبل ہے، اس کے نیچے میں نے گم لگائی، پھر اس کے اوپر دوسرا کاغذ رکھا اور اسے آہستگی سے پریس کر دیا، اور پھر کارنر پر اس طرح سے جو یہ پریس کر دیا، ایک لیبل بنایا ہے، اس کے اوپر میں نے دوسرا کاغذ رکھا، یہ اس کو پریس کر دیا. اب باہر جو کارنر پر ظاہر سی بات ہے گم ہے وہ باہر نکل جائے گی، پھیل جائے گی، ہم نے اس کو اس کاغذ کی مدد سے یا پھر کاٹن کی مدد سے اسے جذب کر لینا ہے. تو یہ دوسری بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ جب لیبل چپکا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل، آپ لیبل کو کہیں خراب کر کے اپنے لیے مشکل نہ کھڑی کر دیں. اب نسخہ جات کی حفاظت ہے. تو نسخہ جات کی حفاظت کی اگر دیکھیں، اس کے لیے کوئی اصول یا کلیہ نہیں ہے. کلیہ بھی اصول کو کہتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو سلیس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان رہے انہی مشکل الفاظوں کو ہضم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مشکل الفاظ یقینی طور پہ آپ کو دشوار گزار صورتحال سے دوچار کر سکتے ہیں، تو ہم اسے آسان کر دیتے ہیں. تو کلیہ کا مطلب ویسے قانون بھی کہتے ہیں، اصول بھی کہتے ہیں، تو ہم اس کو لا آپ کی زبان میں یعنی انگلش میں تھوڑا لکھ لیتے ہیں اس کو. تو جو پرسکرپشن ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی لاز موجود نہیں ہے. تو بعض ممالک میں اس کا کوئی رائج طریقہ رائج ہی نہیں ہے، بعض ممالک میں ہے. اور چونکہ ظاہر سی بات ہے پرسکرپشن جو ہے وہ چونکہ ہم پیشنٹ کو دے دیتے ہیں،
تو ہمیں محفوظ کرنے سے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو ایک فارماسسٹ اور اسسٹنٹ فارماسسٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر مطلب اس پرسکرپشن کو جو ڈسپینس ہو چکا ہے، جو پیشنٹ کو دے دیا جا چکا ہے، تو اسے اپنے پاس کیوں محفوظ کرے؟ تو اس کے متعلق فارماسسٹ کمیونٹی تھوڑی ڈیوائیڈ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے تو بظاہر کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، اور اکثر فارماسسٹ جو ہے اس کے کچھ حامی ہیں کچھ نہیں ہیں کہ پیشنٹ کے لیے اسے فارمیسی میں کیوں اس کو رکھا جائے اس پرسکرپشن کو. لیکن یہ ہے کہ بعض فارمیسیز کے اندر، پاکستان اس وطن عزیز کے اندر بعض فارمیسیز کے اندر سکہ رائج الوقت رجسٹر کے اندر یہ درج ہوتا ہے، اس طرح کا ایک رجسٹر بنا لیا جاتا ہے اس طریقے کا. اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. عمومی طور پہ آپ نے رسید بک دیکھی ہوگی کہ رسید کے ایک حصے پر ہم نام اور باقی چیزیں لکھ لیتے ہیں، تو اس کے نچلے حصے پہ کاربن پیپر کی مدد سے نچلے حصے پر اس کا ایک ڈپلیکیٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی بعض فارمیسیز کے اندر یہ طریقہ رائج ہے، یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ نسخے کے نیچے کاربن پیپر لگا کر اوپر والے حصے پر جس کاغذ پر پرسکرپشن لکھی جاتی ہے وہ پھر پیشنٹ کے وہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اور پرسکرپشن کا نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے دوسرا پیج، کاربن پیج، وہ اپنے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بعض فارمیسیز کے اندر ہی اختیار کیا جاتا ہے. تو اکثر فارمیسیز اس طریقے کو جو رائج الوقت طریقہ ہے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اسے محفوظ نہیں کرتے. لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کہ آگے اگر یہ طریقہ مؤثر انداز سے محفوظ کیا جائے تو کس طریقے سے محفوظ کیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہے ایک کہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی دیکھا جائے تو میں نے ایک فلم تیار کی ہے، یہ دیکھ لیں. بعض فارمیسیز کے اندر مائکرو فلم تیار کرنے والی ایک مشین رکھی جاتی ہے. یہ دیکھ لیں آپ، بالکل آپ کے سامنے یہ مائکرو فلم ہے. لیکن یہ خصوصی طور پہ بہت ہی کوئی ایڈوانس قسم کی فارمیسی یا پھر یورپ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جہاں فارمیسیز کا پروفیشن بہت زیادہ ڈیولپ ہے، ایڈوانس ہے، تو وہاں پر یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی مائکرو فلم، مائکرو کا مطلب بہت چھوٹی سی فلم، مشین لگائی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ نسخہ جات کو کمپیوٹرائز طریقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتی ہے. آپ نے اوپر لکھا، لکھنے کے بعد اس کی ایک پوری، جس طرح مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کے اوپر لکھ رہا ہوں، وہ بھی کاربن پیپر کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ کمپیوٹرائز ہوتی ہے. جیسے میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں، اس طرح اس کے اوپر ایک اور پیج لگا کے تو وہ پرسکرپشن لکھ رہے ہوتے ہیں. اوپر والا پیج پیشنٹ کو دے دیا جاتا ہے، نیچے والی وہ ایک مائکرو فلم تیار ہو جاتی ہے، پھر اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو اس مائکرو فلم کو بھی چونکہ الیکٹرانک کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لوسٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہم اس طریقے سے محفوظ بناتے ہیں، ایسے طریقے سے ان کو شیلفوں میں بند کر دیتے ہیں کہ وہاں وہ آگ سے محفوظ رہیں. تو یہ طریقہ بھی ایک استعمال ہوتا ہے مختلف فارمیسیز کے اندر مائکرو فلم بنا کر نسخہ جات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا. تو یہ طریقہ بعض ایڈوانس ممالک کے اندر رائج ہے. وطن عزیز کے اندر اس طرح کے نسخے کو محفوظ کرنے کا عمل ایک مشکل اور مہنگا ہے اور دشوار بھی ہے. اب آ جاؤ بالکل مستقل ریکارڈ. بعض فارمیسیز کے اندر اور میڈیکل سٹور کے اندر نسخہ جات کے لیے ایک کتاب رکھی ہوتی ہے. اچھا، اس میں وہ پورا نسخہ محفوظ نہیں کرتے. ابھی تو ہم نے پڑھا نا کہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک کاربن پیپر نکال دیں تو کاربن پیپر اپنے پاس رکھ لیں، دوسرا جو پیج ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو دے دیں. جبکہ اس کے برعکس ایک اور طریقہ ہم نے پڑھا کہ مائکرو فلم بنانی ہے.
माइक्रो फिल्म में वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है और आसान तरीके से आप उससे कंप्यूटराइज होता है, तो आसानी से अगर कोई पेशेंट 8-10 साल बाद भी आता है तो आप आसानी से उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और बाज फार्मेसीज के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर एक दूसरा तरीका भी अपनाया जाता है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं जिन्हें। तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उन फार्मेसीज के अंदर बाजार पूरा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसे महफूज नहीं किया जाता, उसे यूं इस तरह का एक रजिस्टर्ड होता है, ये रजिस्टर्ड का पेज हो गया, उसके कई पोर्शन बनाए होते हैं। सबसे पहले यहां जो पोर्शन होता है उसमें मरीज का नाम ऊपर आता है, फिर ये दूसरा पोर्शन होता है, उसमें मरीज का जो नुस्खा नंबर होता है, यानी प्रिस्क्रिप्शन नंबर, हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई ना कोई नंबर होता है, 12, 13, 14, इस मिसाल के तौर पे। तो यहां पर दूसरे नंबर पे प्रिस्क्रिप्शन का नंबर लिखते हैं। तीसरे पे ये दिखाया कौन से डॉक्टर, चूंकि हॉस्पिटल के अंदर तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, किस डॉक्टर ने वो नुस्खा लिखा था, हमने डॉक्टर का नाम भी लिखना होता है यहां। ये मैनुअल तरीके से सारा हो रहा होता है, यानी हाथ से लिखा जाता है। फिर उसके बाद नुस्खे की तफसीलात, किस लिए ये नुस्खा दिया गया है, कौन सी बीमारी थी, और फिर आखिर में फार्मासिस्ट के सिग्नेचर। तो यूं अगर देखा जाए तो ये 2 से 3 तरीके थे। तो आखिरी जो तरीका हमने पढ़ा कि मुस्तकिल रिकॉर्ड में, ये एक मैनुअल तरीका है, हाथों से किया जाता है कि एक रजिस्टर बना दिया जाता है, इसके 3 से 4 पोर्शन होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मालूमात हम लिख लेते हैं, मरीज का नाम, वो कौन सा उसका नंबर था, उसको जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई उसका नंबर क्या था, डॉक्टर का नाम क्या था, और फिर उसका नुस्खा नंबर क्या था, नुस्खे की तफसीलात वगैरह, और फिर आखिर में फार्मासिस्ट यानी दवा साज के सिग्नेचर दर्ज होते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे नुस्खाजात को हमेशा के लिए महफूज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आखिर में इतना ही कि अमूमी तौर पर फार्मेसीज के अंदर और मेडिकल स्टोर्स के अंदर नुस्खाजात को महफूज करने के तरीके राइज नहीं है। चूंकि फार्मेसीज के अंदर तरीका राइज करने के तरीके इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक अक्सर फार्मेसीज के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल मरहला होता है कि हम इन सारी चीज़ों को महफूज रख सकें। चूँकि हमेशा की तरह हम अपने लेक्चर को अबद से वापस लिए चलेंगे अज़ल की जानिब, जहाँ से हमारा सफ़र आज का शुरू हुआ था। हमने आज के दिन पढ़ा कि फार्मेसी के अंदर 2, 3, 4 ऐसे काम हैं जो हमें रोज़ाना की बुनियादों पर ही करने पड़ते हैं। खुसी तौर पे ये हमने 2 उसको मरहले देखे। एक मरहले में हमने पढ़ा कि हमने लेबलिंग के मुतालिक पढ़ा, दूसरे में ये पढ़ा कि लेबल के बाद हमने जो चीज़ खुसी तौर पे देखी वो प्रिस्क्रिप्शन को, जो कि अमूमी तौर पे फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर में पेशेंट को देने के बाद महफूज नहीं होती, उसको क्या तरीका इख्तियार किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि खुसी तौर पे सबसे पहला काम जो देखना है फार्मेसीज के अंदर और मेडिकल स्टोर के अंदर कि आपने नशावार अदवायात और ख्वाबवार अदवायात जो भी तबीब लिखता है, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, तो उनके दस्तखत को शनाख्त करना है, उनकी तहरीरों को शनाख्त करना है। क्योंकि अक्सर ये आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं आप, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हम फार्मेसीज के अंदर खड़े हों और बहुत सारे डॉक्टरों की आ रही होती हैं। लेकिन चूंकि अक्सर फार्मेसीज हॉस्पिटल के साथ अटैच होती हैं, बहुत कम पेशेंट, आउटडोर पेशेंट आ रहे होते हैं, ज़्यादातर अटैच ही होती हैं, तो हम अपने डॉक्टर्स की राइटिंग, उनकी तहरीर के अंदाजे, जो बयां होता है, जो कागज को उन्होंने जिस मश्क सितम का निशाना बनाया होता है, तो हम उस मश्क सितम जो कागज बनता है उस तहरीर से हम बाखूबी आगाह होते हैं, उनकी उस राइटिंग से। आप उस राइटिंग का तख्ते मशक बने हुए होंगे अक्सर, तो उससे हम आगाह होते हैं। तो हमने इसे खूबसूरत बॉक्स के अंदर आपको पेश किया था आज, जिसमें हमने देखा कि दर्जा ज़ैल अमूर होते हैं, खुसी तौर पे जो थे
اس میں یہ تھا کہ قیمت دیکھنی ہے آپ نے، لیبلنگ وغیرہ دیکھنی ہے، گوند وغیرہ لگانی ہے، گوند کے بعد اس کو چپکانا ہے، پھر نقص جات کی حفاظت کے لیے آپ نے دیکھا کہ فلم تیار کی جاتی ہے، اور بعض جگہ پر صرف رجسٹر رکھے ہوتے ہیں جہاں پر مینولی چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے. یہ ہم نے 3-4 چیزیں دیکھی. اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا کہ بھائی لیبلنگ وغیرہ جو ہے وہ واضح صاف انداز میں لکھنی چاہیے، اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو، اور کوئی اس کے لیے لیبلنگ کے لیے ویسے کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے. ایسے کاغذ جو آج کل استعمال ہو رہے ہیں وہاں لیبلنگ کے لیے خصوصی طور پہ گوند والے کاغذ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر آب و ہوا میں بہت زیادہ جو ہے وہ نمی ہے تو وہ کاغذ قابل استعمال نہیں رہتے. تو اس صورت میں آپ کو اپنے لیے گم استعمال کرنا ہوتی ہے. تو گم کو جب آپ لگائیں گے، چپکائیں گے، تو خیال رکھنا ہے کہ اس کے اوپر دوسرا کاغذ رکھ کے چپکائیں تاکہ وہ گم پھیلے نہیں. پھیلے گی تو آپ کا لیبل خراب ہوگا، اور پھر جب لیبل خراب ہوگا تو یقینی طور پہ آپ کا کام جو ہے اور ورک بڑھے گا. حفاظت کے لیے کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے. فارمیسیز اور فارماسسٹ کمیونٹی اس پہ ان کی رائے ڈیوائڈ ہے، وہ اس کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن کچھ فارمیسیز پاکستان کے اندر اس کے حق میں ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بعض فارمیسیز کے اندر مائکرو فلم بنتی ہے، وہ مائکرو فلم پھر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے علیحدہ علیحدہ شیلف کے اندر. اور کچھ فارمیسیز کے اندر جو ہے وہ مینولی ہوتا ہے، رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس میں مختلف جو ہے وہ پورشن بنے ہوتے ہیں ایک ہی پیج کے اندر، جس میں پیشنٹ کا نام ہوتا ہے، ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے، نسخے کا نمبر ہوتا ہے، اور کس لیے وہ ڈسپینس کیا جاتا ہے اس کا یعنی استعمال تفصیلات ہوتی ہیں، اور آخر میں فارماسسٹ کے سگنیچر ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر، اور اس لیکچر کے دوران آپ نے کیا کچھ سیکھا، یقینی طور پہ آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا. آپ کے خوبصورت الفاظ جو سجیشن اور آراء کی شکل میں ہم تک پہنچیں گے وہ میرے لیے انتہائی قیمتی ہوں گے. اس کے ساتھ ہی سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر زاہد کا سلام الوداع.